زہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک رہتا ہے، اس دوران آپ کسی بھی وقت زہر اثر جمع کر سکتے ہیں. جیسے مغرب عشاء آپ غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں. تو مغربین بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہرین بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک سر اس اکیڈمی میں ہمارے ملک صاحب انہوں نے ایک نماز ایجاد کی ہے، میں نے اس کو نام دیا ملکین سر. یہ ہے کہ مغرب سے آپ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے زہر اثر جمع کریں، پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہو مغرب عشاء پڑھ لیں، ایک ہی وضو میں چاروں نمازیں فارغ. مسلم شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کے انتظار میں رہے، سورج کا انتظار کرتا رہے یہاں تک کہ جب زرد ہو جائے اور سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جائے تو چار چونچے مارے. معلوم ہوا نماز کو تاخیر سے پڑھنا، وقت سے ہٹا کر پڑھنا، یہ کس کی نشانی ہے؟ منافقوں کی نشانی ہے. لہٰذا منافقوں کی کسی بات پہ عمل نہیں کرنا، نہ اس کو سمجھنا ہے. اچھا، یہ منافق نماز میں سستی کروانے کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی دو نمازاں گٹھیاں کر لو. ہم ان سے کہتے ہیں بھئی نمازاں تو تسی گٹھیاں کرواندے ہو پے تے کھانے دا ٹائم تو تسی کدی لیٹ نہیں ہونے دے. 5 نمازاں 4 نمازاں گٹھیاں کر لیندے ہو، تینوں ٹائم دا کھانا بھی ایک دفعہ کھا لیا کرو. کھانا تو وقت پہ کھاتے ہو، باقی معاملات تو وقت پہ کرتے ہو. جب باری آتی ہے نماز پڑھنے کی تو کہتے ہو جی کوئی نہیں تاخیر کر کے پڑھ لیں گے. اچھا، اس پر جو ان کی دلیل ہے حدیث وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کا بھی جو ہے وہ وضاحت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ جو پیش کرتے ہیں نا دلیل دو نمازوں کو جمع کرنے کی، وہ ہے بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تو نماز ظہر اور عصر جمع فرما لیتے تھے اور مغرب اور عشاء جمع فرما لیتے تھے. حضور نے سفر میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. کیسے جمع کیا؟ کیا وہ جمع حقیقی تھا یا جمع صورتی تھا؟ ایک ہوتا ہے جمع حقیقی، ایک ہے جمع صوری. یعنی ایک ہے حقیقت میں جمع کر دینا، حقیقت سے مراد یہ ہے کہ عصر کے وقت میں جا کر ظہر کو پڑھنا، تو یہ ہے حقیقی جمع کرنا. اور ایک ہے جمع سوری، سوری مطلب صورتاً اس کو جمع کر دینا. وہ حضور کیسے جمع فرماتے تھے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے کہیں جاتے، لمبا سفر ہوتا تو ظاہر ہے اس زمانے میں یہ تیز رفتار سواریاں تو موجود نہیں تھیں، جدید سہولت موجود نہیں تھی. تو سفر کرتے ہوئے اگر بالفرض نماز کے لیے رکنا ہے تو آپ کو پتہ ہے سواریوں سے کجاوے اتارے جائیں گے، سامان اتارا جائے گا، پانی کے مشکیزیں اتارے جائیں گے، وضو کیا جائے گا. جدید سہولتیں تو موجود نہیں تھیں. سواریوں کو روکنا، ان سے سامان اتار کر وضو کرنا اور پھر سب کو کھڑے کر کے نماز پڑھنا، اس کے اندر اچھا خاصا وقت لگتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں مسافروں کی سہولت کے لیے یہ طریقہ کار اختیار فرماتے تھے کہ جمع سوری فرماتے تھے. یعنی ظہر کو آخری وقت تک مؤخر فرماتے، یعنی قیام کرتے اور ظہر کو آخری وقت میں پڑھتے اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیتے. یوں سمجھیں مثال کے طور پر عصر کی نماز کا ٹائم 4:30 بجے شروع ہو رہا ہے اور سفر کرتے کرتے ہم 4 بجے رک گئے. ظہر کی نماز ہم نے 4 بجے رک کر پڑھ لی اور وہیں پر ہم نے قیام کیا اور عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا 4:30 بجے. اب ہم نے عصر کی نماز جو ہے وہ عصر کے وقت میں ادا کی. بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کہتے ہیں جمع سوری، صورتاً جمع کر دینا. کیا زہر عصر کے وقت میں پڑھی گئی ہے؟ نہیں، زہر کو زہر کے وقت میں پڑھا ہے اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا ہے. ایک اور حدیث ان کی جو دلیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کا میں جواب بھی دیتا ہوں آپ کے سامنے. اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء مدینہ منورہ میں بغیر بارش اور بغیر خوف کے جمع فرما لیتے تھے. کہ نبی اسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع کروا. میرے والا جو موقف رکھتے ہیں وہ امام ہے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. اور یہ ہی دلیل جو ہے وہ جیلمی کذاب کی بڑی دلیل ہے. کہتا ہے جی حضور تو بغیر سفر و حضر کے، بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی خوف و خطر کے حضور مدینے میں 7 اور یا 8 نمازیں جو ہے وہ جمع فرما لیتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری حدیث ہے وہ سماعت فرمائیں، پھر اس کا جواب بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں 7 یا 8 نمازیں جمع کر کے ہم کو حضور نے پڑھائیں. اور ہم نے آپ کے سامنے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے کہ ان کی دلیل کے اندر ہی جواب موجود ہوتا ہے. اور یہ جو دلیل ہے نا کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 نمازیں 8 نمازیں حضور نے ہم کو جمع کر کے پڑھائیں، تو ہم پوچھتے ہیں دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں بھائی؟ 5 نمازیں فرض ہیں. تو حضور نے 7-8 نمازیں کیسے پڑھائی ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا ہو جاتی تھیں؟ مجمل حدیث ہے، اس کے اندر کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی کون کون سی نماز جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. تو جو مجمل حدیث ہوتی ہے وہ تفصیل کی محتاج ہوتی ہے. یعنی کون کون سی نمازیں حضور نے پڑھی اور کیوں پڑھی؟ 7 اور 8 تو نمازیں ہیں ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے دلیل ضرورت ہوگی بھائی 7-8 نمازیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اسی حدیث کے اندر جواب موجود ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 78 و 7.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 7-8 نمازیں مدینے میں جمع کر کے ادا فرماتے. کون کون سی؟ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. یہ کتنی ہیں ٹوٹل نمازیں؟ کتنی ہیں؟ 4 نمازیں حضور نے جمع فرمائی. تو اب 7-8 کیسے بنی؟ اس 7-8 سے مراد کیا ہے وہ آپ کو شارحین سے پوچھنا پڑے گا، اس کے لیے تفصیل میں جانا پڑے گا. اب ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء سے دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو کبھی کبھار ایسا حضور نے سہولت کے لیے کیا کہ ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو ابتدائی وقت میں جمع کیا. ظہر اور عصر کے 4 فرض ملا کے کتنے بنتے ہیں؟ 8. اور مغرب اور عشاء کو حضور نے کبھی ایسا جمع کر دیا تو مغرب کے کتنے فرض ہیں؟ 3. اور عشاء کے کتنے ہیں؟ 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ لو جی 7-8 نمازاں جمع ہو گئی ہیں. وہاں نمازوں سے مراد رکھتے تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 8 رکھتے ہمیں جمع کر کے پڑھایا کرتے تھے. وہاں ان سے مراد دونوں نمازوں کو جمع کرنا نہیں تھا، ورنہ وہ پیچھے والے سارے دلائل قرآن مجید کے وہ تو رد ہو جائیں گے. اچھا، اس معنی کی تائید کے اندر یہ جو معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں ادا کی، اس کی تائید میں بھی آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. طبرانی شریف نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو اس طرح جمع فرماتے تھے کہ مغرب اس کے آخری وقت میں ادا فرماتے اور عشاء اس کے اول وقت میں ادا فرماتے تھے. کہہ دے سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب اور عشاء کو اس طرح جمع فرماتے کہ مغرب کو اس کے آخری وقت میں ادا فرماتے اور عشاء کو اس کے اول وقت میں ادا فرماتے. لہٰذا مغرب کو آخری وقت میں، مغرب ہی کے وقت میں پڑھتے، عشاء کے وقت میں نہیں جاتے تھے. جمع سوری جس کو کہا جاتا ہے. اسی طرح بخاری شریف میں حضرت سالم سے ایک طویل حدیث روایت ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سا عمل کرتے تھے، اور جب سفر میں جلدی ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا تھا وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ سفر میں جب جلدی ہوتی تو مغرب کی تکبیر کہتے اور 3 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے. یہ تھوڑی دیر ٹھہرنا کس لیے ہے؟ تاکہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے. پھر عشاء کی تکبیر فرماتے اور 2 رکعت عشاء پڑھتے تھے. 2 رکعت عشاء کب پڑھی جاتی ہے؟ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں. معلوم ہوا یہ سفر کے بارے میں حکم جو ہے وہ ذکر فرمایا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ امید ہے آپ کے ذہنوں میں بات کلیئر ہوگی. اگر کسی کو مزید شکوک و شبہات ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں.